کتنی طاقتور ہے یہ خاتون واضح ہو رہا ہے فوٹیج میں. تفتیشی افسر کم بلکہ پروٹوکول افسر زیادہ لگ رہا ہے. اور اس خاتون کے طاقتور ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس میں وہ آڈیو میں واضح کر رہی ہے کہ ہم نے کراچی میں اندھیر ڈالا ہوا ہے, روک سکو تو روک لو. کس طرح اتنے لمبے اور طویل عرصے سے سندھ کے سب سے بڑے شہر بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں یہ دھڑلے سے نیٹ ورک چلاتی رہی, کیوں نہیں اس کی گرفتاری ہوئی, جبکہ واضح احکامات ہیں منشیات کی روک تھام کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ کے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کے رپورٹر کا بھی بیپر سن رہی تھی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں سندھ پولیس نے ہی اس کو گرفتار کیا ہے, اور کوئی یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ سندھ حکومت کا, پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا یہ کلیئر میسج ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف کوئی بھی جو ہے ان کو رعایت نہیں دی جائے گی. ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی اور ان کے خلاف بھرپور ایکشن ہوگا. یہ خاتون بھاگتی رہی ہیں, صوبے بدلتی رہی ہیں, لیکن پھر بھی کراچی کی سندھ پولیس جو ہے وہ اس کی تعریف بنتی ہے کہ انہوں نے اس کو گرفتار کیا ہے. آج کورٹ میں وہ پیش ہوئی ہے. کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے, اسپیشلی فار ڈرگس. اگر کوئی بھی انوالو ہوگا. لیکن سعدیہ صاحبہ معذرت کے ساتھ آپ درست فرما رہی ہیں, گرفتار تو کر لیا, لیکن پچھلے 15 برس کا کیا ہوگا جو وہ نوجوان نسل میں زہر منتقل کرتی رہی ہے, یونیورسٹی اور کالجز میں سپلائی بھی کرتی رہی ہے, یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں. جی بالکل. اگر دیکھیں نا اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے, کاروائی ہو رہی ہے تو ہی گرفتاری ہوئی ہے نا. اگر کاروائی نہیں ہو رہی ہوتی, صرف 15 برس کراچی نہیں ہے پورے پاکستان میں, تو کریڈٹ تو سندھ پولیس کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو گرفتار کیا ہے, اس کے خلاف ایکشن بھی پورا ہوگا. اور یہ جو کریڈٹ تو دے رہی ہیں گرفتار کرنے کا, لیکن تاخیر کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گی؟ دیکھیں تاخیر, اگر جیسے آپ کے رپورٹر نے بات کی کہ جی پولیس افسر اس کے رابطے میں ہیں, تو اگر کوئی چیز ایویڈنس جو کہ ظاہر سی بات ہے اس کی ابھی تفتیش ہوگی, انویسٹیگیٹ ہوگی, جن لوگوں کی اور جب تفتیش ہوگی, انویسٹیگیٹ ہوگی, تو اس میں بہت زیادہ کئی معصوم جانیں جو یہ نشہ کر کے, جو کوکین کا استعمال کر کے وہ چلی گئی اس دنیا سے, ان کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ نہیں دیکھیں بالکل, جو بھی لوگ انوالو ہوں گے, جو اس کے سہولت کار بنے, چاہے وہ پولیس میں ہوں, چاہے وہ کسی ادارے سے ان کا, کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ان کا تعلق ہو, کوئی سویلین ہو, ان کے خلاف پورا ایکشن ہوگا. اور آپ ایکشن ہوتا دیکھیں گے. سعدیہ صاحبہ آپ ایکشن لینے کی بات کر رہی ہیں, آپ نے کہا کہ دیکھیں ان کو پولیس نے گرفتار کر تو لیا, لیکن دیکھیے جب ان کو عدالت لے کر جایا جا رہا ہے, جب پیشی پر لے کر جایا جا رہا ہے, تو پولیس والے اس طرح سے چل رہے ہیں جیسے وہ پروٹوکول آفیسر ہوں, اس خاتون کے ہتھکڑی تک اس کو لگائی نہیں ہے. پولیس والا ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ والا راستہ ہے, یہ دروازہ ہے, ادھر سے آپ نے اندر جانا ہے. تو یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ دیکھیں میں تو وہاں بالکل موجود نہیں ہوں. بالکل اگر نہیں, یہ مناظر اصل میں ہم دکھا رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر, اسی لیے میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں. میں نے وہ مناظر, میں اس وقت آپ کا ٹی وی نہیں دیکھ رہی, لیکن اگر آپ مناظر دکھا رہے ہیں تو وہ ہوم منسٹر صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے, ہوم آفس بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا, اور جو پولیس والے اگر اس وقت بھی اس کی کسی سہولت کاری میں پولیس کے, دیکھیں سب سے بڑی ذمہ داری پولیس کی ہے, لا اینڈ آرڈر ہو یا یہ ڈرگ میں جو لوگ بھی انوالو ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کی. اگر کوئی اس کی اس وقت بھی سہولت کاری کر رہا ہے تو اس کے خلاف مکمل کاروائی ہوگی, یہ میری آپ کو یقین دہانی ہے. کیونکہ یہ نشے کی بات غریب یا امیر کی نہیں ہے, یہ نسلوں کے نشے کا, نسلوں کی جو ہے مستقبل کا سوال ہے. یہ جو ناسور ہے, یہ جو ناسور ہے نا, جو ڈرگ ہماری سوسائٹی میں پیننٹریٹ کر رہا ہے, جس میں ہمارے نوجوان, بالخصوص نوجوان نسل کو جو ہے وہ اس کی عادت پڑی ہے, اس کو روکنا ہے. بالکل روکنا ہے. اچھا سعدیہ صاحبہ, مگر تعجب نہیں ہے. اچھا میں سعدیہ جاوید صاحبہ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. جی نذیر, آپ. میں سعدیہ جاوید صاحب ترجمان سندھ حکومت سے بات کرنا چاہوں گا.
کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ فریال تالپور ہوں یا اگر پولیس کی سطح پر دیکھیں آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی کراچی اور تمام منشیات کے خلاف اس وقت ایک ہوئے میں ایک پیج پر ہیں اور پورے کراچی سمیت سندھ بھر میں منشیات کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے. تو کیا آپ بطور ترجمان سندھ حکومت محکمہ داخلہ سندھ سے یہ بات کریں گی کہ اس پر جے آئی ٹی تشکیل دی جائے تاکہ وہ چہرے بے نقاب ہوں، تاکہ اس کا نیٹ ورک کیسے اتنا اسٹرانگ ہوا اس کا پتہ تو چلے؟ جی میں نے بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں اس ہوم کمیٹی کی ممبر ہوں جو ڈرگ کے خلاف، گٹکا ماوا کے خلاف ایکشن لینے کے لیے متحرک ہے. آج سے نہیں متحرک ہے، جب پچھلے 2 سال سے ہم متحرک ہیں، لیکن اس وقت ایکشن جو ہے وہ اس کو اسٹرانگلی کیونکہ مانیٹر کیا جا رہا ہے تو اس کے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں وہ میں بالکل ہوم ڈپارٹمنٹ سے بات کروں گی کہ اس کیس کو فلی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. جو سہولت کار ہیں چاہے کتنے پاورفل کیوں نہ ہو، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور اگر ابھی بھی آج بھی جب عدالت وہ لائی گئی ہے اور کوئی سہولت کاری اس کو فراہم کی جا رہی ہے تو ان لوگوں کے خلاف بھرپور سندھ حکومت ایکشن لے گی. اچھا، اور سعدیہ جاوید صاحبہ آپ یہ دیکھیے نا کہ 15 سے 20 سال سے یہ کام کر رہی ہے، یہ نیٹ ورک چلا رہی ہے اور خود یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو ایک برانڈ ہوں، یعنی کہ اس کے نام کے ڈبے ہیں جن کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے اور وہ برانڈ کے طور پر جسے کہتے ہیں وہ اپنی پروڈکٹ جسے جو کہ کوکین ہے یا جس بھی قسم کا نشہ ہے اس کو سیل آؤٹ کر رہی ہے. آخر اس کو پروٹیکشن مل رہی تھی تو وہ یہ سب کر پا رہی تھی نا 15 سال سے. تو جو اس کو پروٹیکٹ کر رہا تھا، جو اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا، تو پھر کیا ان کو بھی پکڑا جائے گا؟ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ جی میں نے پچھلے پوائنٹ پہ بات ہی یہ کی ہے کہ تھرلی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اس کو بالکل کورٹوں کو ریلیف کسی طرح کا نہیں دینا چاہیے اور اس کو تھرلی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. جو سہولت کاری کر رہے تھے اس کی کسی بھی طریقے سے، وہ ان سب کے نام بالکل بے نقاب ہونے چاہیے، ان کو سزا ہونی چاہیے. کیونکہ میں یہ بات وہ ہے کہ یہ ناسور ہے جو پھیلا ہے سوسائٹی میں. ہاں، اور ہم سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی ایگزامپل اس کی سیٹ کریں گے کہ ہم ڈرگس کے خلاف ہیں، ڈرگس کے خلاف. لیکن دیکھیں جو یہ بات ہے نا کہ 15-20 سال سے تو ڈرگس کراچی میں نہیں جو ہے وہ ڈائریکٹ آتی، بارڈرز کراس کرتی ہے. ہماری فیڈرل ایجنسیز کو بھی اس کام میں چاروں صوبوں کے ساتھ مل کر متحرک ہونا پڑے گا کہ ڈرگس کی سپلائی جو بارڈرز کے ذریعے، چاہے انٹرنل بارڈرز یا انٹرنیشنل بارڈرز کے ذریعے پاکستان میں جو ڈرگس داخل ہو رہی ہے اس کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی. کیونکہ بالکل کارروائی تو ضرور ہوگی. سعدیہ صاحبہ آپ فرما رہی ہیں، درست فرما رہی ہیں، لیکن اس خاتون کو سپورٹ کرنے والے بھی یقینی طور پر عام لوگ نہیں ہوں گے اور اس کے خریدار بھی یقینی طور پر معمولی نہیں ہوں گے. تو جس طرح جی آئی ٹی کی بات کی نظیر شاہ نے، اگر وہ بنتی ہے تو اس کے بعد میں یقینی طور پر ہم دیکھیں گے کہ کیس منطقی انجام تک پہنچے گا بھی. جی میں آپ کو بالکل یہ بات اشور سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کی گرفتاری ہوئی ہے، فلی تھرلی انویسٹیگیٹ ہوگی اور اس کا کیس منطقی انجام تک، تاکہ یہ مثال بنائی جا سکے خاتون کہ آئندہ اس طرح کا کوئی کام کرنے سے پہلے ڈرے. میں اپنے صوبے کی حد تک یہ بات کر رہی ہوں، باقی صوبوں کو بھی اگزامپل سیٹ کرنا چاہیے. چلے، آپ نے آئندہ کا ذکر کیا تو تھوڑا اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے، کیونکہ یہ خاتون جو اس کی آڈیو کال لیک ہوئی ہے جس میں وہ واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ مجھے دھڑلے کے ساتھ میں یہ کام کر رہی ہوں، کراچی میں اندھیر ڈالا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے 2 مزید افراد کا ذکر بھی کیا ہے. ایک پورا گینگ ہے، یہ اکیلی تو نہیں ہے نا. باقیوں کی گرفتاری کے لیے کیا اقدامات ہوں گے؟ یہ کام اکیلا آدمی نہیں کر سکتا، کوئی انڈیویجول یہ کام نہیں کر سکتا. یہ تو ایک چین ہوگی، ظاہر سی بات ہے. اس کی یہ مین ہیڈ ہوگی، سرغنا ہوگی، وہ گرفتار ہوئی ہے تو باقی جو چین ہے یا جو سپلائی لائن ہے اس کو بھی کریک ڈاؤن کیا جائے گا، اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اور بہت اچھی بات ہے، میڈیا کو سپورٹ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہیے. اور میں آپ لوگوں کی بھی اپریشیٹ کروں گی کہ ARY اس کو رپورٹ کر رہا ہے تاکہ
آئندہ ادارے جو جن کی ذمہ داری ہے وہ زیادہ متحرک ہوں اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن. یہ یقینی طور پر اکیلی نہیں ہوں گی, آپ نے درست فرمایا, پورا گینگ ہوگا. اس طرح کے مزید بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی کتنی تیزی سے کی جائے گی تاکہ نوجوان نسل میں زہر پھیلنے سے بچایا جا سکے؟ نہیں جی, اس وقت میں اپنے صوبے کی حد تک, سندھ کی حد تک بات کروں گی کہ جی بالکل نو ٹالرنس. ہوم ڈپارٹمنٹ, چیف منسٹر صاحب, پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت, میڈم فریال تالپور صاحبہ متحرک ہیں. جو بھی انوالو ہے اس کے خلاف, چاہے وہ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ہے, اس کے خلاف بھی کارروائی ہے. اور اگر کوئی خاندان یا ریپیوٹیبل لوگ جن کے انوالومنٹ کا شک ہے تو ان کو بھی چیک اور مانیٹر کیا جا رہا ہے. ہم پوری طرح سے سندھ میں اس وقت ڈرگز, گٹکا, ماوا اور یہ جو سفینہ ہمارے گھروں تک پہنچ گئی ہے, اس کے خلاف متحرک ہیں. اور بالکل اس کے خلاف متحرک ہونا بھی چاہیے. اچھا سعدیہ جاوید صاحبہ, عمومی طور پر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس قسم کے جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں, ہائی پروفائل لوگ جو ہوتے ہیں, ان کو اٹھا تو لیا جاتا ہے, گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے, کیس بھی بنا لیا جاتا ہے, لیکن وہ کیس اتنا مضبوط نہیں ہوتا یا پھر وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہو پاتا اور بعد میں وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں. جیسے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پولیس آج اس خاتون کا جوڈیشل ریمانڈ نہیں لے سکی, یہاں سے آپ اندازہ لگائیے. نہیں, اس کے خلاف دیکھیں, یہ تو ایویڈنس کے ساتھ, چیزوں کے ساتھ گرفتار ہوا ہے. اور میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جی اس کے خلاف پوری تحقیقات ہوں گی, پورا ایکشن لیا جائے گا. اس کیس اور اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے گا کہ اس کے خلاف کیس اتنا مضبوط بنایا جائے کہ بھرپور کارروائی ہو اس کے خلاف, اور اس کا جو نیٹ ورک ہے اس کو بھی پکڑا جائے اور ان کو سزا بھی دی جائے. جی اس کا نیٹ ورک جو بھی ہے اس کے خلاف کارروائی پوری طرح سے ہوگی. اس خاتون کو جو کہ اس گینگ کو یا چین کو چلا رہے تھے ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی, اس کو سزا ہوگی. یہ میں دیکھیں, ہمیں اندازہ ہے کہ یہ مستقبل کی نسلوں کا سوال ہے. سندھ حکومت کو اس چیز کا اندازہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو اس چیز کا اندازہ, اسی لیے ہم متحرک ہیں اور ہم اس پہ ایکشن کر رہے ہیں. لیکن میں پاکستان کی عدالتوں سے بھی کہوں گی کہ ایسے لوگوں کو ضمانت یا ان کو فیسیلیٹ نہ کیا جائے تاکہ وہ پھر معاشرے میں نکل کر اس ملک میں اپنا جو زہر وہ بیچتے ہیں ان کو. اور مزید فیڈرل گورنمنٹ کو قانون سخت کرنے چاہیے کہ جو ڈرگ مافیا یا ڈرگ ڈیلرز ہیں, تاکہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی. ٹھیک, سعدیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی, ترجمان سندھ حکومت. آپ کا بہت. ترجمان سندھ حکومت نے کہا کہ کارروائی کی جائے گی اور یقینی طور پر آپ اس پر ایکشن مزید بھی ہوتا دیکھیں گے.